میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسد واحد کی ہے، ایک جسم کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ایک حصے کو تکلیف ہو تو اس کی تکلیف سارا بدن محسوس کرتا ہے۔ اور یہی وہ بات تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ ایک رشتہ ایمان ہے جو ہمیں ایک ملک کو دوسرے ملک سے جوڑتا ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے جوڑتا ہے، ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے جوڑتا ہے۔ اس وقت فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و جبر کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جس طرح ان کے خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، اب جیسا کہ خون مسلم پانی سے بھی زیادہ ارزاں ہے، پانی سے بھی زیادہ سستا ہے، اور اس کو بے دریغ بہایا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی لاشیں، ان کو روندا جا رہا ہے، ان کے سینوں پر بم چلائے جا رہے ہیں، خواتین کے چہرے گولیوں کے ساتھ چھلنی کیے جا رہے ہیں، بوڑھوں اور مردوں کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ ان کا کیا جرم ہے؟ انہوں نے کیا غلطی کی ہے؟ یہ ان کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ انہوں نے آخر کون سا اتنا بڑا کوئی ظلم کیا ہے؟ انہوں نے کوئی خطا کی ہے؟ ان کی کوئی غلطی ہے؟ ہاں، ان کی ایک ہی غلطی ہے، ان کو ایک ہی جرم کی پاداش میں یہ ساری سزائیں مل رہی ہیں، اور ان کا جرم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کا فقط اس کے سوا کفر کی نظروں میں کوئی اور جرم نہیں ہے۔ یہ ساری ملت کفر فلسطینی مسلمانوں کو ان کے بظاہر تو ان کے ملک سے، لیکن در حقیقت ان کے دین سے برگشتہ کرنے کے لیے متحد ہو چکی ہے۔ عالم کفر جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ الکفر ملت واحدہ، کہ کفر سارے کا سارا ایک ملت ہے، اس نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے کہ اب افغانستان کو پکڑو، فلاں اس فلسطینیوں کو پکڑو، فلاں میانمار والوں کو پکڑو، فلاں تم کشمیر والوں کو پکڑو، تم عراق والوں کو پکڑو۔ انہوں نے اس طرح سے اپنے اندر اسلامی ممالک کو بانٹ لیا ہے، اور ایک ایک کر کے وہ اسلامی ممالک میں مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیل رہے ہیں۔ آج دیکھنا یہ ہے، آج بتانا یہ چاہتا ہوں، آج واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس حال میں مسلمانوں کو خدا کی طرف سے حکم کیا ملتا ہے۔ اس وقت اتنی ساری اسلامی ریاستیں ہیں، آخر ان کی خاموشی بہت معنی خیز ہے۔ آج ہمیں قرآن کتاب مقدس کی طرف اور مصطفیٰ کے فرمان کی طرف لوٹنا ہوگا، رجوع کرنا ہوگا کہ ہمیں اللہ کی وحی سے ایسے حالات میں کیا ہدایت ملتی ہے۔ اللہ خداوند متعال سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، تم اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں ہو؟ حالانکہ تم تو لڑتے نہیں، اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کہ بچے، مرد اور عورتیں، یہ جو کمزور مرد ہیں، یہ جو مظلوم مرد ہیں، یہ مظلوم بچے ہیں، مظلوم عورتیں ہیں، یہ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اے اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے ہمیں نکال لے، ہمیں اس سے نجات دے دے، ہمیں اس بستی سے نکال لے۔
اور یا اللہ ہمارے لیے ایک اور رستہ پیدا فرما، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور یا تو کوئی غیب سے ہمیں مدد پہنچا دے، غیب سے ہمیں کوئی مدد پہنچا دے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، یا ہمیں اپنی جانب سے خاص مدد عطا فرما دے، کسی حامی کو بھیج دے۔ فرمایا کہ بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان، مرد، یہ سارے فریاد کر رہے ہیں، مسلمانوں تم کیوں نہیں اٹھتے؟ اے اسلامی ممالک تم آپس میں اتحاد کیوں نہیں کرتے جب کفر سارا متحد ہو چکا ہے؟ تم آپس میں کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ تم اپنی ایک ایسا پلیٹ فارم کیوں نہیں بناتے کہ جس پر سارے اکٹھے ہو جاؤ اور مل کر کفر کے ساتھ ٹکرا جاؤ؟ یا تو عزت سے تم زندہ رہو گے یا پھر تم جام شہادت نوش کر لو گے۔ اس آیت مبارکہ میں میرے اللہ نے ان مظلوم بچوں کی آواز کو، ان مظلوم عورتوں کی آواز کو، ان مظلوم مردوں کی آواز کو ہم تک پہنچایا ہے اور کہا ہے کہ اب بھی تم نہیں اٹھو گے جب بچے دعائیاں دے رہے ہیں کہ اے مسلمان ممالک تمہاری فوجیں کہاں ہیں؟ اے مسلمان ممالک تمہاری عسکری قوتیں کہاں ہیں؟ اے مسلمان ممالک تمہاری امداد کہاں ہے؟ تم ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ کیوں نہیں اٹھتے؟ تو اس آیت میں تو اللہ نے ان بچوں، نوجوانوں، مردوں اور عورتوں کی آہ و فغاں کا ذکر کیا ہے، اور دوسری طرف اسی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، کہ اگر تم سے مسلمان مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ اگر مسلمان کسی جگہ پر مجبور ہوں، مظلوم ہوں، مقہور ہوں تو مسلمانوں تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ تو آج امت کے اندر ٹیپو سلطان نہیں ہے، آج ملت اسلامیہ زبان حال سے پکار رہی ہے کہ کہاں ہے ٹیپو سلطان کہ جو میری آواز پر لبیک کہتا ہوا میدان جہاد میں اترے؟ کہاں ہے صلاح الدین ایوبی کہ جو مسلمانوں کی مدد کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے جسم پر تلوار سجائے، ڈھال سجائے اور گھوڑے کی پشت پر سوار ہو اور مسلمانوں کی مدد کے لیے اڑتا ہوا ہے؟ کہاں ہے محمد بن قاسم کہ جو مسلمانوں کی فریاد کو سن کر بے چین ہو جائے اور اس کے لیے رات کو سونا مشکل ہو جائے؟ کہاں ہے مسلمان ممالک کہ جو بیچاروں، مظلوموں اور لاچاروں، بے کسوں، بے بسوں اور بے سہاروں کی صدا بن سکے؟ لیکن آج یہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ہمیں اپنا منشور بدلنا ہوگا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی اور اسلام کی اور مسلمانوں کی کیا ہی شان بیان فرمائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من خیر معاش الناس لهم رجل ممسک انان فرسه فی سبیل اللہ یطیر علی متنہ کلما سمع ہیئۃ او فزعۃ طار علیہ یبتغی القتل والموت مضامنہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے زندگی بسر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو گھوڑے کی پشت پر سوار ہو، گھوڑا اس کے گھر کے سامنے بندھا ہو اور اس نے تلوار لٹکائی ہو، اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر وہ اللہ کے راستے میں نکلے اور اس کی پشت پر اڑتا ہوا چلا جائے، اور جہاں کہیں آہٹ سنے، جہاں کہیں خوف سنے، جہاں کہیں دیکھے کہ وہاں پر کفر نے دہشت گردی پھیلا دی ہے، کفر نے فساد وپا کر دیا ہے، کفر نے نہتے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا ہے، ان کی خون کی ندیاں بہانی شروع کر دی ہیں، وہ مسلمان گھوڑے کی زین پر اڑتا ہوا چلا جائے اور
وہاں پر اس کا صرف ایک ہی مقصد ہو، وہ قتل اور موت کی تلاش ہو، اور فرمایا کہ یا تو پھر وہ وہاں پہنچ کر ظلم و جبر کا خاتمہ کر کے واپس لوٹے گا، یا وہ فساد کو مٹانے کے رستے میں ہی اپنی جان آفرین کے سپرد کر دے۔